رہنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ کوئی غم ہمارے اوپر آئے، کوئی صدمہ ہمیں پہنچے، کہ خوشیاں دینے والی ایک چیز تو ہمارے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھو میری طرف، یہ زبان ہے، اور ہمارے پاس ہے خوشیوں کا منبع، یہ ہمارا منہ، یہ ہمارے ہونٹ، کہاں ہم آوارہ ہو گئے ہیں؟ پطرس کا خط کھولیے میرے ساتھ، تیسرا باب ہے، اور آیت نمبر 10 سے میں پڑھنے لگا۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں نا، جن کو بھی سمجھ نہیں ہے، یہ چرچ میں بھاگے دوڑے پھرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں آئے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ بھی خوش رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خوش ہونا چاہتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں خوش رہنا چاہتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں خوش رہنا چاہتے ہیں، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، ہم خوش ہی رہنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ کوئی غم ہمارے اوپر آئے، کوئی صدمہ ہمیں پہنچے۔ یہی بات یہاں لکھی ہے، جو کوئی خوش زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے۔ لفظ جو کوئی، ہم سبھی چاہتے تو ہیں، پر جو کوئی کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی اور ہی خوشیاں ہیں۔ دنیا میں تو لوگ ہم حاصل کر رہے تھے، دنیا سے مل جاتی ہے لوگوں کو۔ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، بڑا زبردست ایک اصول بتایا گیا ہے، اس کتاب کا اصول ہے، یہ خدا کا اصول ہے، یہ دنیا کے تمام حصولات سے، تمام اصولوں سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کرنے سے بات رکھ۔ لوگ زندگی میں خوش ہونے کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں، کوریا جائیں گے، جاپان چلے جائیں گے، دبئی چلے جائیں گے، کو پیسہ مل جاتا ہے، اور پھر کینیڈا چلے جائیں گے، یورپ چلے جائیں گے، وہاں کی تو سڑکیں ہی بڑی خوبصورت ہیں، خوشی ملتی ہے، دن رات پڑھتے رہیں گے تاکہ ایک اچھا امتحان پاس کر لیں، کوئی معیار، تعلیمی معیار ہمیں مل جائے، شادمانی ہو، اعلیٰ نوکری مل جائے گی، بڑے آفیسر بن جائیں گے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں خوش ہونے کے لیے، لیکن اتنے بھولے ہیں ہم، نادان ہیں ہم، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خوشیاں دینے والی ایک چیز تو ہمارے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھو میری طرف، یہ تو بات ہے۔ اگر کوئی خوش ہونا چاہتا ہے
ارے کتابوں میں نہیں ہے وہ خوشی جو ہماری زبان میں ہے. میرا ربا بند کرتا رہا مجھے لوگ اور ہمارے پاس ہے خوشیوں کا منبع. یہ ہمارا منہ، یہ ہمارے ہونٹ، کہاں ہم آوارہ ہو گئے ہیں گھر کی دولت چھوڑ کے. وہ وسائل جو باپ نے ہمیں دیے ان وسائل سے انکار کر دیا ہم نے اور دنیا کے معاملات میں پھنس گئے. اگر کوئی اچھے دن دیکھنا چاہتا اور زندگی میں خوش ہونا چاہتا ہے، ارے بھائی تو ہونٹوں کو استعمال کرو. یہ زبان ہے. کیوں؟ کیا فلسفہ ہے اس میں؟ کیا حکمت دانائی ہے؟ زبان میں کس طرح سے سب کچھ آ گیا؟ کیسے ہوا یہ زبان میں؟ ارے آپ کے پاس ڈالر ہو، آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہو، خوشیاں خرید لو گے، خوشیاں خرید لو گے. لیکن یہ زبان میں کس طرح سے خوشی آ گئی ہے؟ کیونکہ اس ہونٹوں ان ہونٹوں پر، اس زبان کے اوپر کیا ہے؟ کلام. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے میری بات. ہاں جو توجہ سے سن رہے ہیں وہ تو سمجھ گئے ہیں، لیکن جو صرف عبادت میں اعلیٰ محال خدا کی حضوری کے ماحول سے ہاتھ اٹھانے کے لیے آئے ہیں، مزہ لینے کے لیے آئے ہیں، ان کی کھوپڑی میں کچھ نہیں آئے گا. جو دل لگائے گا اسے سمجھ آئے گی میری ان باتوں کی. زبان میں کیوں اتنی شادمانی اور خوشی ہے؟ اس لیے کہ اس پر کلام ہے. اور آپ جانتے ہیں کلام کیا چیز ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں. یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ کلام سے بنی ہے. اس کے کہنے سے، عبرانیوں کے خط میں لکھے نا، اس کے کہنے سے. یہ عالم کیسے بنے؟ خدا کے کہنے سے. کچھ نہیں تھا پر یہ تھا کلام، کلمہ. اس کی سب سے بنیادی خوبی کیا ہے کر رہے ہیں؟ ارے ذرا ذہن کھولو، میں کیا کہہ رہا ہوں. بنیادی خوبی کرنے کی کیا ہے؟ بنیادی سب سے پہلی وہ ہے کہ وہ ہے. کلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہے. اور ہم ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ کہیں سے نہیں لایا گیا، کہیں سے نہیں لایا جاتا. نہ آسمان پر ہے کہ تو یہ کہے کہ کون آسمان پر چڑھے گا اور اسے ہمارے لیے نیچے لائے گا. نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ کون جائے گا اور اس کو ہمارے لیے لائے گا. بلکہ کلام کیا ہے؟ کلام تیرے، بولو نا، کلام تیرے منہ میں، تیرے دل میں ہے. جس کی خوبی کیا ہے کہ ہے کائنات بنانے کے لیے.
سورج تھمانے کے لیے، سمندر پھاڑنے کے لیے، پانیوں کو روک دینے کے لیے، کچھ نہیں، 5 روٹیاں ہی ہیں، 2 مچھلیاں ہی ہیں، ہزاروں کو سیر کر دینے کے لیے ہے کیا کلام؟ وہ تو آپ کے منہ میں ہے، اور جا رہے ہو کینیڈا، خوشیاں ڈھونڈ لو، کتنے جانے میرے لوگ کھڑے ہیں، کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں، ترقی کا راز، خوشحالی، بحالی ہمارے منہ میں ہے۔ سو بولو، سنیے، جو بولا گیا وہ قائم ہو گیا، کیونکہ کلام ازل اور ابد ہے۔ اچھا کہیں گے یہ تو خدا کا کلام ہے، ہمارا تو نہیں۔ نادانوں، ہم خدا کی صورت پر بنائے گئے، ہمارے ہاتھ کیسے ہیں؟ بولو نا، خدا جیسا، ہماری آنکھیں خدا جیسا، ہمارا منہ خدا جیسا، ہمارے پاؤں خدا جیسا۔ خدا نے اپنی صورت اور اپنی شکل پر ہمیں بنایا، جتنی اندر خواص ہیں، خوبیاں ہیں، صفات ہیں، وہ بھی خدا جیسی ہیں۔ تو آپ کا کلمہ کہیں باہر سے آیا، اور جب سب کچھ ہی خدا کا ہے تو ہمارے اندر جو کلام رکھا گیا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ بھی خدا کا کلام ہے۔ نہ ٹال دو یہ بات کہ جی وہ تو خدا کا کلام ہے، ہمارا کلام کوئی اور ہے۔ ارے ہمارا کلام اور ہمارا کلمہ بھی خدا کی صورت اور شبیہ پر ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، پر صفات ایک جیسی۔ خدا کا کلام، ہمارا کلام، صفات ایک جیسی۔ نہیں ماننا تو نہ مانو، روتے رہو ساری زندگی۔ جیسے باپ دادا روتے چلے آئے ہیں، ہم بھی روتے چلے جائیں گے اور اپنے بچوں کو میراث دے جائیں گے، روندے رہے جے پتر۔ یہی تواڈے واسطے خدا نے رکھے آیا۔ ارے ہمارے منہ میں اس نے قدرت رکھی ہوئی ہے، زندگی اور ہمیشہ کی زندگی۔ انہوں استعمال کروں، میں جیب کٹ کے بہائیے تو تاکہ پتہ لگے کہ میں جیب کی گل کر رہا ہوں، انہوں ہونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ خوبصورت بات ہے۔ غالباً یہ 28واں باب ہے مثال کی کتاب میں، یہ تو میری بڑی مشہور 18واں باب ہے، بڑی مشہور آیت ہے، میں یہ کبھی نہیں بھولتا، تقریباً روز ہی مجھے یہ یاد آتی ہے، شاید آپ کو بھی یہ یاد آتی ہوگی۔ 20 اور 21 دو یاد ہیں، یہ مثال کی 18ویں باب کے اندر۔ آدمی کا پیٹ امریکہ جا کے ڈالر سے بھرتا ہے، کیوں نہیں؟ کتنی سوچی آج پڑی ہے۔ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے۔ جی راتا پن کے ہاں ایم ایس سی کی سی،
MA کیتا, گریجویشن کی, سارا دن نوکری کرتے ہیں, رات کو آ کے کتاباں پڑھتے ہیں, پھر جناب FA کیتا. رات کو بہ کے زبان نہیں اسی استعمال کر سکتے. ٹوٹتے پھرتے آتے جانے, نہ کوئی ٹائم چاہیے, نہ کوئی پلیس چاہیے. ہر وقت سارے زبان کے منہ کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے. استعمال سیکھو. میں نے میتھمیٹکس سے بڑے فارمولے سیکھے, جیومیٹری کے فارمولے سیکھے. الجبرا بہت پیارا سی جی, بہت مجھے پسند تھی, اس کے فارمولے میں نے سیکھے. ٹریگنومیٹری میں نے سیکھی جناب. کاس سیٹا کاس بیٹا میں نے سیکھیا. بڑا زور لایا, بڑا زور لایا, پھر بھی خیر کچھ بھی نہ گیا. پھر مجھے مل گیا ایک فارمولا اونٹوں والا. انجن جی کری نا, بس انجن کی کر دینا اونٹ, بس انجن انی کو کرنے سیکھنی ہوگی. اونٹ نہیں ہلایا جا سکتا, زبان نہیں چلائی سکتی. آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے. پیٹ آئے کو اور بھی پیٹ ہے تو منہ میں ہوئی کو اور بھی منہ تو اور بھی پیٹ کو جاتا دیکھو کہ ہو یہ کوئی ہے نا پیٹ. اچھا, اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے شیر ہوتا ہے. اب پیداوار کا اصول تو آپ سمجھتے ہیں. دیکھو میں نے کب سے کئی پودے لگائے. پیداوار کو کچھ وقت لگتا ہے, بونا, اگنا, پھولنا, پھلنا وقت لگتا ہے. انتظار کرو, بولو اور انتظار کرو. یہ ہے پیداوار. وہ ایک دم سے نہیں ہے جی, یہ پیداوار ہے. بیج بویا جاتا ہے. ارے خداوند یسوع مسیح ابن آدم بیج بونے کے لیے آیا. بیج بونے والی تفصیل آپ کو یاد ہے. اس نے کلام کو بونا شروع کر دیا, تو راہ کے کنارے گرا, کوئی جاڑیوں میں گرا, پتھریلی زمین پر, اچھی زمین میں گرا. پھر وہ ٹائم لیا اس نے اگنے کے لیے. بعض سڑ سڑ گئے, بعض دب دب گئے, بعض چک کے لے گئے چڑیاں. لیکن جو اچھی زمین میں تھا وہ اگا, اچھا پھل رہا. 100 گنا, 60 گنا, 30 گنا. کلام بویا جاتا ہے. اپنے منہ سے بولو, کھیتی باڑی کرو, اپنے منہ سے کلام بولو. پتہ نہیں کی الان فلان منہ سے نکلتا رہتا ہے. کلام کا بیج بو زندگی میں, دل کی کھیتی میں, اپنے بدن کے اندر. یاد رکھیے کلام کی ایک خوبی ہے, یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. ہاللویا. تو یہ جو بندے کچھ نہیں آیا تو پتہ پھر کو نہیں کرتا. چل بھائی نہ بھی دو, یہ تو دیو کے ہی نہیں ہے. موت اور زندگی, ڈاکٹر اسپیشلسٹ اسپیشل ہاسپٹل, وہ
وہ نیورو سرجن ہے, وہ ہارٹ کا سرجن ہے, اینجیوگرافی کروانے کے لیے لے جا رہے ہیں. کیا باتیں ہیں. یہاں کیا لکھا ہے؟ موت اور زندگی. ارے زندگی اور موت آپ کے منہ میں ہے. آپ کے منہ میں. کہاں ہم کھو گئے ہیں. یہ تو سب کچھ ہمارے منہ میں ہے. کسے زندہ کرنا چاہتے ہو؟ کسے ختم کر دینا چاہتے ہو؟ وہ تو سب کچھ آپ کے زبان میں وہ قوت اور قدرت موجود ہے. کدے ایماندار بنے ایسی کتنے ایمان ہے ساڈا. اپنے منہ تو گل کر کے اپنے منہ کی گل کا بھی یقین نہیں کرتے. زبان سے ہمیں اپنے ہونٹوں پہ اعتبار نہیں, ہمیں اپنے ہی زبان کی قدرت اور قوت کا پتہ نہیں, باقی چیزوں کی کیا خبر ملے گی. پہچانو, بولو اور قائم کر دو. یسوع نام سے جو بولا گیا, مسا کے نیچے جو بولا گیا, ایک اگر ہم اپنی زبان کو شرارت کے کنٹرول میں کر دیں گے, اپنے اس عضو کو شیطان کے حوالے کر دیں, تو پھر تو ہلاکت بربادی بھی آئے گی. یہ جو ہمارا کیا کرایا ہے نا, یہ جو کچھ اس صورت میں, جس صورت میں بھی یہاں بیٹھے ہیں, جس صورت میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں, جس صورت میں ہم پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے ہیں, یہ سارا اس زبان کا کمال ہے. یہ وہ لفظ ہے. اچھا مزے کی بات بتا دیتا ہوں. کچھ باتیں ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہیں, دل میں چلتی رہتی ہیں, دل میں موجود ہیں, دل میں قائم ہیں. اب جیسے میں باتیں کرتا چلا جا رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, آپ کے ذہن میں جا رہا ہے, آپ کے دل میں جا رہا ہے. پہلے تو ذہن میں جا رہا ہے, دل میں تو پتہ نہیں اترے گا یا نہیں اترے گا, اجازت دے گے کہ نہیں. دل کا دروازہ ہم کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے, کیونکہ دل کا دروازہ کھولا جاتا ہے. ذہن سب کچھ سن لیتا ہے, گالیاں بھی سن لیتا ہے, پیار بھی سن لیتا ہے, کلام بھی سن لیتا ہے. ذہن سب کچھ سن لیتا ہے, پر دل کسی چیز کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے. اصول سمجھا آپ نے؟ کھوپڑے میں سب کچھ آ گیا آپ کے, میں نے کلام سنا دیا, پر دل میں کون اتارے گا اس کو, ایسا کوئی پتہ نہیں کہ نہیں پسند آئی یا ہمت ہے بھی. وہ دروازے تو جانے لگ گیا ہوئے, پارلا وہاں جوڑ کے کھلا, دل کے دروازے نے لگا ہوئے زنگ, تے مارو دھکے کدی کھلے گا. ایتھے تے لوہار کو بلانا پائے گا جناب, مار مارو تھوڑے, مار مارو تھوڑے جناب. میرا تو کنڈا جناب انہوں بہت پائی رکھا ہے. ایک دن آیا میرا نام ہو مستری کام کرنے والا, لوہے کا کام کرنے والا, اور میں کہ یار کل پڑا کرنا, پڑھ کے 2-4 انہوں تھوڑے مارے میں ڈر گیا, میں تو کنڈا توڑ دے گا, انہوں جوڑ دے تھوڑے مارو, تھوڑا چھوٹا بچہ بھی ہے کیا کر رہا ہے. دل کو در تھوڑی ہتھوڑے نا, میں جان بوجھ کے ایک بڑا ایک ہتھوڑا ماریا ہے. تھوڑے تو پتہ لگا کہ نہیں لگا, پتہ لگا کہ مارے تھوڑا نادانوں ہے, ماریا تھوڑا میں جان بوجھ کے نادانوں. دیکھو چلے بڑے سیانے بندے ہو, کہ میں کنی جاتی کی کہ تو نادان کا چھڑے ماریا تو ایسا ہونا پتہ نہیں جان کو کرتا کرتی.
ہاں جی، زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں دوست اپنی زبان کو دوست رکھنا، اپنی زبان کو دوست رکھنا، جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ سو یہ زبان ہے، اس زبان کا بڑا کردار ہے۔ اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی مصیبتوں سے حفاظت کرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ ہی کہا کہ روح اور جان میں فرق رکھا کرو، روح اور چیز ہے، جان اور چیز ہے۔ جان ہماری صحت ہے، بڑی جان ہے، جان ہمارے لہو میں ہے، ہمارے لہو ہماری جان ہے۔ سارے خون وچ فساد پیدا حکیم کہندے نے خون وچ فساد پیدا ہو گیا، تہاڈی جان دے وچ فساد ہے۔ بلڈ میں خرابی آ گئی، بلڈ ٹیسٹ کرو، یہ شوگر یہ بڑھ گئی، وہ کیسٹرول بولتے ہیں، چربی بڑھ گئی ہے، خون گرم ہو گیا ہے، خون ٹھنڈا ہو گیا ہے، خون دے وچ کچھ بیکٹیریا پیدا ہو گیا، جراثیم پیدا ہو گیا، فساد پیدا ہو گیا، زندگی بیمار ہو گیا، خون بنتا ہی نہیں، خرابی ہمارے خون میں آ گئی ہے۔ جان کی حفاظت یہی پڑھا تھا، اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ کچی باتیں چلتی ہے زبان کی کر سکتی ہے، اور پھر اتنا بولتے ہیں کہ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، خطا غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی کرتے چلے جاتے۔ یہ جتنی بیماریاں ہیں نا ہمارے بدن کے اندر، معذرت سے کروں گا، شاید باتوں کے نزدیک میری یہ بات بے وقوفی ہو، کیونکہ لوگ کلام کو بھی بے وقوفی کہہ دیتے ہیں، میری باتوں کو کہہ دیں گے تو کیا ہو، شاید بے وقوفی ہو۔ یہ جتنی تکلیفیں ہیں نا ہماری بدن میں، ہمارے گھر میں، ہمارے رشتے داروں کے درمیان تعلقات میں، رشتے ٹوٹ گئے، مرنا جیونا ختم ہو گیا، یہ ساری خرابیاں جتنی بھی خرابیاں ہیں زبان نے پیدا کی ہیں۔ مانو یا نہ مانو، میں more than 100% اس پر بلیو کرتا ہوں کہ یہ سب ہماری زبان کی کرتوتیں ہیں، یہ ہماری پتہ نہیں کی بول جانا، پر جو بولا وہ قائم ہو گیا، یہ اصول یاد رکھو۔ بولی بات کہیں غیب ہوا پر نہیں چلی گئی، بولی ہوئی بات کا تعلق کسی اور سے نہیں ہے، بولی ہوئی بات کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے۔ تو آج پاکستان میں بولی ہے نا جناب، جاپان میں چلے جاؤ گے یہ تھوڑے نال ہی جائے گی، آپ کے حالات آپ کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ آپ نے بول کر قائم کر دیا ہے، بول کر اپنے حالات بنا دیے،
بول کر خدا نے بول کر اپنی دنیا بنا لی، ہم بول کر اپنی دنیا بنا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا مزیدار ہے، ہم لوگ اپنی دنیا بنا لیتے ہیں اپنی۔ خبردار نگہبان بٹھاؤ اپنے ہونٹوں پر۔ میرے خیال میں نے کافی کچھ کہہ دیا۔ ہاں چلے ہم سبق پر آ جاتے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا۔ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کرنے سے قائم رکھے۔ منہ سے نکلی جو چیز وہ قائم ہوگی، بدی نکلی نا بدی قائم ہوگی۔ بیماری 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 ایک لفظ آپ بولتے رہتے ہیں، میں بیمار میں بیمار، میں غریب میں غریب میں غریب، میرے حالت خراب ہو گئے، میں بیکار میں بیکار میں بیکار۔ یہ جملے ہمارے ہیں۔ میرے سر میں درد ہے جی، میرے بدن میں درد ہے، مجھے یہ ہو گیا مجھے وہ ہو گیا، ہم یہ بولتے ہیں، یہ غائب ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے خود اپنے لیے بولا، اور کہاں سے بولا، کس کے کہنے پر بولا، کیوں بولا؟ ہمارا بدن کہتا ہے، ہمارا بدن کہتا ہے سر میں درد ہو رہا ہے تو میں نہ کہوں نہیں ہو رہا، کینسر ہو گیا تو نہیں کہوں کہ کینسر نہیں ہو، شوگر ہو گیا تو نہ بولوں کہ شوگر نہیں ہوئی، نہ بولو، بولتے ہیں کس کے کہنے پر؟ بدن کے کہنے پر۔ ہمیں دردیں ہوتی ہیں، بخار ہو جاتا ہے، کورونا آ گیا جی، کس نے کہا جی بدن کھوں کھوں کر رہے ہیں، بدن کہہ رہا ہے، اور ہم بولتے ہیں بیماریاں قائم، حالات خراب۔ لو جی یہ ہے ہماری حالت بدن کی اور یہ ہے ہماری حالت ہمارے گھر کی، ہم بولتے ہیں اس کی۔ لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ وہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ یہ بولتے نہیں، یہ نہیں بولتے ہم نے شفا پائی، کیونکہ یہ بائبل کہتی ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ہم نے شفا پائی ہے، وہ بیماریاں اٹھا کر لے گیا ہے، یہ کس نے کہا؟ بائبل نے کہا۔ پر میرا بدن تو حقیقت ہے، یہ تو ایک کتاب ہے، ارے یہ ایک کتاب ہے، پر میں تو زندہ جیتا جاگتا انسان ہوں، اور اتنا بڑا گڑھ نکل آیا ہے میرے، اور بال نہیں اتارنے پا گئے تھے جناب، کیونکہ بال گرتے جا رہے تھے، ہمارے بال گرتے جا رہے ہیں۔
سیدھا سادی سی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف نہ کوئی درد نہ ایویں وال ہی چڑھنا ہی شروع ہوتے ہیں، بیٹی نے بھی چڑھن لگ پہ بیٹے نے بھی چڑھن لگ پہ، پر میرا بدن کہتا ہے نہیں ہے بھائی تکلیف ہے میرے بدن میں. یہ کتاب کہتی ہے حقیقت میں ہوں کہ یہ کتاب ہے؟ نہ جی نہ، میں ہوں حقیقت، یہ دنیا کی حالت. میری باتوں سے یہ سب کچھ آپ کی کھوپڑی میں آ جائے گا، کیونکہ میں تو خدا کی حضوری میں بیٹھ کر کلام سنا رہا تھا، میں اپنے ذہن سے کلام نہیں سنا رہا. مجھے تو مسا کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، مسا کے نیچے میں کلام باتیں سنا رہا ہوں. ہم اس کو کتاب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اور بیماری کو حقیقت سمجھتے ہیں. کھوپڑی میں آ گئی یہ بات، ارے یہ دل کے دروازے کا سنگ اتارو اور اترنے دو. یہ بات ہے کہ یہ حقیقت ہے، کتاب حقیقت ہے، اور میں ہر ایک آدمی جھوٹا ہے، خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا. کلام قائم کرو. اصول بتا دیتا ہوں، اس کا اصول بتاتا ہوں. کچھ بھی نہیں تھا، خدا نے کلام کیا، ہو گیا. آپ کے اندر صحت نہیں، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، کلام کرو ہو جائے گا. سو کیا سیکھا ہے آج آپ نے؟ جس طرح کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ منہ سے جو بولتے ہو ذرا سوچ سمجھ کے بولتے ہے. یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں کہ یعقوب کا خط میں ہے، اس سے بات کرتا ہوں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. قابو کرنا جو اپنے بدن کو، خارش ہی ہوتی رہتی، کبھی کدھر کھڑک جائے کبھی کدھر کھڑک جائے، اور اتنی خارش ہوتی ہے کہ رات کو سوتے بھی دن میں بدن میں فساد ہے. یہ بدن کے اندر ایک فساد ہے، خارش ہوتی ہے. سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے ایک آدمی. نکال دو ساری بیماریاں اپنے اندر سے، ابھی سے پورا کنٹرول آپ کی زبان میں ہے. اور آگے مثالیں دی ہیں کہ گھوڑے کے منہ میں لگام دیتے. گھوڑا بڑی طاقت ہے، گھوڑے کی طاقت کو مثالی بنایا ہے. کتنے ہارس پاور کی موٹر ہے یہ؟ ہارس پاور ہوتا ہے، ہارس کی پاور کو یونٹ بنایا گیا ہے، اکائی ہے یونٹ. اور گھوڑے کی طاقت کو روکنے کے لیے منہ میں لگام ہے. کتنا جہاز ہوتے ہیں، بحری جہاز، چھوٹی سی پتوار ہوتی ہے پیچھے سے لگی ہوتی ہے. تو جہاز کی بھی آپ نے دیکھی ہے، جہاز کے بھی پیچھے بھی جو اوپر اٹھاتا نا جہاز کے اوپر، وہ بڑا لازمی ہے، اسی کو ایسے کرتے ہیں. جو پیچھے جہاز کے پیچھے ہوتا ہے وہ ایسے، یا چیل اڑتی ہے نا آسمان پر، دیکھو چیلیں اڑ رہی ہیں، وہ اپنی دم کو ایسے کرتی ہے تو رخ بدلتی ہے. بڑے بڑے جہاز جو ہے، چھوٹی سی پتوار، ایڈا موٹا پہلوان جناب، تو کنٹرول کتنے نال ہوئے گا؟ جتنی بیماریاں ہیں کنٹرول کہاں ہے؟ بنانا. یہیں پر میں ختم کرتا ہوں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. آمین.
بھائی میرے اندر تو بڑی خوشی آئی جہاں منہ لڑکتا پیا بے شک لڑکیا ہوں میں کی کر سکتا